وہ تو منبر میں یا کہیں اس وقت جو سینیریو تھا ہماری مجبوری تھی، لیکن ادھر انشاءاللہ آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اگر آپ رائٹ پہ ہیں۔ اور اگر نعرہ لگانے سے کوئی ڈالتا ہے تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے، اور کوئی نہیں آپ کو ڈالے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ 24/7 تحریک لبیک آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا میں آ کے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ اور اس کے رسول کے جب ہم مہمان بنے ہوں گے تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور یہ سرکار کے دین کے لیے، سرکار کے نعرے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آج آپ عام لوگ نہیں ہیں، یا ہم سب لوگ عام نہیں ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ ہم مہمان بنے ہوئے ہیں۔ یا حافظ یاسین صاحب کی دکان پہ نہیں آئے، یا ان کے مہمان نہیں ہیں، خدا کی قسم گنبد خضرا کے جو مکین ہیں ان کے ڈائریکٹ ہم آج مہمان ہیں۔ تو اس سے بڑے خوش بختی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم ابھی کہہ رہے ہیں یہ نہیں آیا وہ نہیں آیا، وہ بہت ضروری ہے، آنا چاہیے، لیکن ادھر سے چنا ہوا جن کو وہ تو آ گئے۔ چاول کی دیگ سے ایک کھوٹے سکے بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے نیچے سے نہ گلا ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہو، سب کو نہیں چیک کرتے۔ وہ تو خدا کی قسم آپ خوش قسمت ہے، خدا اور اس کے رسول نے آپ کو چن لیا۔ اور انشاءاللہ یہ جو لبیک کا نعرہ ہے، میں آپ کو پیشن گوئیاں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر تحریک لبیک کا امیدوار خلوص سے، نیت سے اور کارکنان ورک کریں گے تو ایک رپورٹ آئی ہے میرے پاس، پرسوں پہنچی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ بڑے بڑے برج جو ہے اس حلقے میں وہ الٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پہلی دفعہ لوگ لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں، کسی نے کہا جی آپ 4 5 6 ہزار ووٹ لیں گے، میں نے کہا یہ بات نہیں کرنی، ہم جیتنے کے لیے آئے ہیں، جیت کا ویژن رکھیں گے، جیت کا ٹارگٹ رکھیں گے، تو پھر کہیں جا کے اللہ بھی تو دیکھتا ہے۔ انسان کا دماغ جو کر سکتا ہے وہ سوچ بھی سکتا ہے، ایسا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے جو کر نہ سکتے۔ Nothing is impossible, everything is possible in this world۔ ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ناممکن ہے تحریک لبیک کا جیتنا، لیکن ہم نے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ ممکن تو پہلے سے ممکن ہے، جو بنے ہوئے ہیں یا جن کے معاملات چل رہے ہیں، ہم ان کی موجودگی میں انشاءاللہ بفضل خدا جب سائیوں کا ہاتھ ہو نا پیچھے، تو خدا کی قسم کسی ٹینشن کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان صحابیوں کو بھی تو دیکھیں جو ہر وقت طاق میں رہتے تھے کہ کب وہ ہمیں بلا لیں، کب ہمیں چن لیں۔ وہ جو جہاد کے لیے جب صدا لگائی گئی تو کس طرح وہ صحابی رسول جہاد کے لیے غسل فرض تھا، لیکن وہ جہاد کے لیے کہاں سے بلاوا آیا؟ تو آج اگر گنبد خضرا سے آپ کو بلاوا آیا ہے اور آپ کو چنا گیا ہے تو انشاءاللہ جو گنبد خضرا کا جو فیوز و برکات ہیں، جو ان کا جو معیار ہے، ہم انشاءاللہ میں ادنا سے کارکنان ہیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں، جو لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ میرے لیے سرما ہے۔ یہ آپ عام کارکن نہیں ہیں، آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر نہیں ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ مہمان ہیں، ان کے کارکنان ہیں۔ اور ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارا لیڈر دنیا کے عظیم ترین نبی ہیں، عظیم ترین انسان ہیں، عظیم ترین وہ نوری مخلوق ہیں، عظیم ترین وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، جو جن کے ویژن کے مطابق ہم چل رہے ہیں، جن کے لیے ہم نکلے ہیں۔ اور ہم تو وہ ہیں جو کشتیاں جلا دیتے ہیں، ہم تو یا آگے کا راستہ پیچھے کا راستہ تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ صاحب علامہ صاحب حضور کہ ہمارے بیوی بچے ہیں ان کو کیا ہوگا؟ تو یار جن کے پیدائش ہوتے ہی ماں باپ نہیں ہوتے، جو یتیم پیدا ہوتے ہیں یا ڈلیوری کے دوران جن کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو کون پالتا ہے؟ ان کا رکھوالا کون ہے؟ تو خدا کے دیے ہوئے میں سے اگر ہم
اللہ کی راہ میں یا تحریک لبیک پہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو یہ کون سا ہم اپنے پلے سے کر رہے ہیں، یہ ان کا دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ بفضل خدا اگر آپ صاحب ٹکٹ اگر اس طرف آتا ہے تو مشورہ اچھا ندیم صاحب نے دیا ہے کہ اس طرف سے ریلی کا آغاز کیا جائے، اور اگر حاجی اور رمزیب صاحب جو ہمارے سینئر ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، ان کو ملتا ہے تو ان کا ظاہری بات ہے وہ ایریا ہے تو پھر اس طرف سے ریلی. اور ریلی جو ہے فرسٹ امپریشن وہ لاسٹ امپریشن ہوتا ہے، اور ریلی کو چھوٹی موٹی ریلی نہیں نکالنی. یہ LA6 کی جو سیاست ہے ہل چکی ہے، جو خفیہ رپورٹس آ رہی ہیں یا انہوں نے دیکھ لی ہیں ان کے پاس بھی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ کون کھڑا ہو رہا ہے، کون کھڑا ہو رہا ہے. تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ ہم آ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جب ریلی ہماری نکلے گی، چاہے پیر گلی سے نکلے یا چنڈی چوترا سے نکلے، LA6 کی سیاست کا رخ اس ریلی پہ دار و مدار ہے. اور انشاءاللہ وہ ریلی ہم تاریخی نکالیں گے اور ایک تاریخ رقم کریں گے. اور یہ جتنے ہم کارکنان یہاں پہ جمع ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے رات کو میں بتا رہا تھا کہ حضور سلطان العارفین وہاں پہ تشریف فرماتے ہوئے وہاں پہ میں نے حاضری دی ہے. خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات تھی. انہوں نے جو دعائیں دی ہیں، انہوں نے جو اپنا دل کی جو آگ تھی، دل کی جو یہ ایک محبت تھی، وہ انہوں نے پلیٹ میں ڈال کے ہمیں دیا ہے. اور انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں تحریک لبیک کے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں چن لیا ہے. میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. ایک تو ریلی کے حوالے سے اور دوسرا دفتر کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ ہم فائنل کر دیں. اس میں فرنیچر کے حوالے سے ان کے جو پینڈا فلیکس ہیں، اس میں باقی اس میں چائے پانی کا جو انتظامات ہیں وہ سارے لوازمات وہ ہم کریں گے. اور اگر ٹکٹ اس طرف آ جاتا ہے، ہماری طرف آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ جو ایک کوٹھی یا 2 کوٹھیاں وہ مکمل ان کو کارپیٹڈ کرا کے انشاءاللہ بفضل خدا تو ہم کھانے کا انتظام، جو دور دراز سے کارکنان آئیں گے وہ رہیں گے حضور کے مہمان، یا کسی کو گرمیاں ہیں آگے، کسی کو نیند آ جاتی ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہے دفتر سے ادھر، اور وہ بھی ایک مرکزی سیکٹریٹ کا ہم افتتاح مرکزی قائدین سے انشاءاللہ کروائیں گے. اگر ٹکٹ کل یا پرسوں فائنل ہو جاتا ہے اس دفتر کا ہو تو ہم جتنے جلدی ہو یہ اس کا افتتاح کر دینا ہے، کیونکہ یہ اب بہت ضروری ہے. اب ہم نے ٹکٹ کا ویٹ کرتے کرتے اپنے دفتر کو لیٹ نہیں کر سکتے. آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ارد گرد صحابہ کا جمع وفیر ہے، تو سرکار لہر میں تھے. کبھی کبھی ایک چس ہوتی ہے یا ایک وہ ٹیمپو بنا ہوتا ہے. سرکار نے صحابہ سے پوچھا، میرے چاند کی مانند صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ عجیب ایمان، ڈفرینٹ ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ایمان فرشتوں کا ہے. میرے صحابہ عجیب ایمان فرشتوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو معصوم عن الخطا ہے، وہ تو نوری مخلوق ہے، وہ تو کرتے ہی وہ ہیں جو خدا ان کو حکم فرماتا ہے. میرے صحابہ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، ایک بار سوچو اور مجھے بتاؤ کہ عجیب ایمان، ڈفرینٹ ایمان، اسٹرینج ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے عجیب ایمان انبیاء کا ہے. فرمایا میرے صحابہ عجیب ایمان انبیاء کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جبریل کے ذریعے جو وحی خدا ہوتی ہے وہ تو وہی کرتے ہیں، وہ بھی معصوم عن الخطا ہیں، ان کا عجیب ایمان کیسے؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتوں کا بھی انبیاء کا بھی نہیں ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ایمان ہمارا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم دن رات
मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखते हो, तुम दिन रात मुझसे सीखते हो, फिर भी कहते हो कि अजीब ईमान हमारा है। मेरे सहाबा, तुमने मेरी मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ते देखा है। मेरे सहाबा दरख्तों को सजदा करते देखा है। मेरे सहाबा, तुमने डूबते हुए सूरज को वापस पलटते देखा है। तुमने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा है। तुमने मेरे बचपन में मेरी उंगली का खिलौना चांद की सूरत में देखा है, फिर भी कहते हो कि अजीब ईमान हमारा है। मेरे सहाबा, एक बार अकल के घोड़े दौड़ाओ और फिर सोच के बताओ कि अजीब ईमान किन लोगों, ईमान किन लोगों का है। आप जाने, आपका रब जाने, हमें कुछ पता नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखें नीचे की हुई, हमें कुछ बता तो दे, किस बारे में पूछ रहे हैं, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कुछ हमारे जो अमाल है वो नहीं, कोई ना जाया हो जाए। तो सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा, ना अजीब ईमान फरिश्तों का है, ना अजीब ईमान अंबिया का है, ना मेरे सहाबा अजीब ईमान तुम्हारा है। मेरे सहाबा, सुन लो, सुन लो, सुन लो कि अजीब ईमान उन लोगों का होगा जिन्होंने मुझे देखा तक नहीं होगा, मुझसे टूट टूट कर मोहब्बत करते होंगे, बिन देखे इश्क मुस्तफा करते होंगे। बस सुना होगा कोई कुंडल जुल्फों वाला मदीने की गलियों में फिरा, सुभान अल्लाह। बस सुन सुन के मेरे बारे में, बस उलमा से, मेरे वारसों से सुन सुन के मुझसे टूट के मोहब्बत करते। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू।